السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بھائیو، میں نے آپ کے سامنے اس وقت سورہ بقرہ کی وہ دو آیتیں تلاوت کی جو کل جب ہم نے لائیو سیشن کیا تھا درس قرآن تو میں نے بتایا تھا کہ یہ 10 آیات کے اندر واقعات ہیں، اور جو سب سے بڑا واقعہ تھا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بنا الکعبہ کا واقعہ تھا۔ کعبہ جب انہوں نے جیسے تعمیر کیا اور اس پہ کس طرح انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا۔ آج ایک اور واقعہ ہے جو ہماری در حقیقت روزمرہ زندگیوں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ آپ کو جو روایتی ہماری کتب ہیں جو میرے پاس بھی موجود ہیں الحمدللہ لائبریری میں، وہاں یہ واقعہ اس طرح سے آپ کو شاید نہ ملے۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں قرآن کے وہ موتی بکھیروں جو آپ کو عام قصص قرآن کی کتب میں اس طرح سے نہ مل سکیں۔ تو یہ اس نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آپ کی ایک توجہ دلائی تھی کہ قرآن میں خصوصاً سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جن کا بہت اختصار کے ساتھ ذکر ہے، مگر ان اختصار کے ساتھ بتائے گئے واقعات میں پورے جسے کہتے ہیں نا سمندر کوزے میں اللہ نے سمیٹ دی ہیں۔ سبحان اللہ، موتی ہیں۔ یہ مقدمہ قرآن ہے نا۔ آپ جیسے کبھی بھی کوئی دینی کتاب دیکھ لیں، جیسے میں حدیث کی کتاب لیتا ہوں، دینی کتاب، اس کا جو مقدمہ ہوتا ہے نا اس میں کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا سمندروں کا عرق ہوتا ہے، ملخص ہوتا ہے، یعنی اٹس اے کرکس آف دا ہول سبجیکٹ۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ یہاں پہ کئی واقعات ایسے ہیں جو کرکس آف دا سورہ ہیں، کرکس آف دا قرآن ہیں۔ وہ کیوں؟ اور وہ واقعات ایسے ہیں کہ وہ دنیا کو معلوم تھے۔ اب دنیا جو ہے نا زمانہ جاہلیت کی طرف الٹا ریورس گیئر لگا چکی ہے، برائیوں میں اس طرح جاری کہ وہ یہ واقعات بھول گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم نے دیکھا، گواہی دیتے ہو اس کی، جانتے ہو تم اس بات کو کہ جب یعقوب علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے موت آئی، اذ حضر یعقوب الموت، موت کے الفاظ ہیں یہاں پہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو مجھے یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ تو کہا قالو، ان بیٹوں نے جواب دیا، 12 بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، یاد ہے نا، پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں بنی اسرائیل کا وہ جب تعارف ہوا تھا۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ نوٹس کریں اسماعیل کا بھی ذکر بیٹوں نے کیا جو آج کتابوں سے نکال دیا گیا۔ پرانی جو کتابیں نا تورات وغیرہ میں آپ دیکھیں وہاں نہیں ہے، یہ اتنا حصہ جو ہے نا اسماعیل کا تو نام ہی غائب بچار نعوذ باللہ مظلوم کا کر دیا۔ بہرحال ابھی بھی ہے، لیکن اس ٹاپک کے اندر اس قصے میں اسماعیل علیہ السلام کا نام آپ کو نہیں ملتا۔ تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ وہ اس کی وجہ یہی کہ انہوں نے کہتے ہیں نا دیش نکالا دے دیا، تو ان کو چوزن ونز میں سے اگنور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ تو حالانکہ بیٹے کیا کہہ رہے ہیں، ابا جی یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں بابا ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے، اسی الہ کی عبادت کریں گے، اسی گاڈ کو مانیں گے جو آپ کا ہے، آپ کے آبا کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسماعیل کا ہے، اسحاق کا ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک اللہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں اب تم سن لو، یہ ہیں امتیں تم سے پہلی، انہوں نے کما لیا، انہوں نے یہ تم سے پیچھے گزر گئیں، اور ان کے لیے ان کو ملے گا وہ جو انہوں نے کمایا، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، اور تم سے یہ نہیں ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے،
اس آیت کے ساتھ نا بڑا آج کل ایک ظلم ہو رہا ہے. یہ جو آخری آیت ہے دوسری میں نے پڑھی جو 134 نمبر ہے سورہ بقرہ کا, اس پر تو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, مگر یہ مضمون پورا سمجھیں کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی, چنے ہوئے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام, اتنے معجزات انہوں نے اپنے بیٹے کے معجزات دیکھے, قصہ یوسف دیکھا, بنیامین ان کی اولاد ہے. اس نبی کے گھرانے میں نبی کو سب سے بڑا فکر کیا ہے دیکھیں کہ میرے بعد تم کس دین پر چلو گے, کس راستے کو چنو گے, یہ بتاؤ. میرے بعد بہکو گے تو نہیں, اس کا مجھے بتا دو کہ میرے بعد کیا کرو گے. یعنی دیکھیں نہ جائیداد کی بات ہو رہی ہے, نہ پیسے کی بات ہو رہی, نہ دولت کی, نہیں, بات کس چیز کی, میرے بعد کیا کرو گے تم, تمہارے کیا اعمال ہوں گے. اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اشارہ دے رہے ہیں, ہمیں غور کرنے کا اس میں جو نقطہ ہے نا, نقطہ بلاغت, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ ماں باپ ہیں, ماں میں سے بہت سارے لوگ, اولادیں بھی ہیں, نیک لوگ سن رہے ہیں, انشاءاللہ سنیں گے اللہ کے حکم سے بعد میں بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو, کہ آپ کا پرائمری کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس دنیا سے مریں تو یہ سوچیں کہ آپ کی اولاد آپ کے پیچھے سے کیا کرے گی. کیا وہ اللہ کے ولی بنیں گے یا شیطان کے ولی بنیں گے, یا عابدین رحمان بنیں گے یا عابدین شیطان بنیں گے. یہ آپ کا پرائمری کنسرن ہونا چاہیے, یہ فکر ہونی چاہیے اور اس کا ارینجمنٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کی یہ کنسرن رہی کہ میں میک شور کر لوں ان کی کالج ایجوکیشن, ان کی یونیورسٹی, ان کے لیے اچھے اچھے گھر بھی بنا لوں, یہ سارے کنسرنز آپ نے ان کے لیے کر لیے, جو غلط نہیں ہے اگر حلال طریقوں سے کریں, مگر یہ تو سارے میٹیریلز ہیں, یہ مادہ ہے, اور یہ مادہ پرستی کا ایسا ٹائم ہے, یہ سینچری ہے جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا نا مغرب کے اندر, ویسٹرن کنٹریز سے سٹارٹ ہوا انڈسٹریل ریولوشن. اس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پوری دنیا میں مادہ پرستی اتنی پھیلی کہ ہر چیز ہی میٹیریل ہے. آپ بڑے بڑے نیکوکار والدین جو ہے نا, مسلمان خاص طور پہ جہاں مسلمان زیادہ ہوتے ہیں اکثریت میں, ان کا فکر کیا ہوتا ہے, بس جی بچہ اچھی تعلیم لے لے, اور اچھی تعلیم سے اس کی مراد کیا ہوتی ہے, اعلیٰ ڈگری ہو. آپ یقین مانیں, میں اپنی مثال آپ کو دینے لگا ہوں, انجینئرنگ کے دوران, الیکٹریکل انجینئرنگ کے دوران, تو میرے اپنے والد صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو تم امامت کروا رہے ہو, یہاں آئے جب امریکہ, وہ مجھے ملنے میری گریجویشن پر آئے, الحمدللہ میں نے انجینئرنگ پڑھی, میں نے ان کو سیٹسفائی کیا. کہتے نہیں بھائی آپ نے اگر یہ, واللہ میں آپ روزے سے ہوں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کہا کہ یہ تمہیں اگر انجینئرنگ پڑھ کے امامت ہی کرانی تھی تو تم نے انجینئرنگ کیوں پڑھی, بتائیں ذرا آپ. میں نے کہا دیکھیں میں امامت اللہ کے لیے کروا رہا ہوں, انجینئرنگ میں نے دنیاوی امور کے لیے کی, اس میں کیا کانفلکٹ ہے, بلکہ ہو سکتا ہے میری جو دنیاوی تعلیم ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے میرے امامت کے ہورائزن کو بھی اور وسیع کر دیا ہو. تو ضروری تو نہیں نا کہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کا دین میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو میرے اپنے گھر میں یہ ہوا کہ مجھے کرٹیسائز کیا گیا کہ وائی آر یو سیکنگ گوئنگ ٹورڈ امامت, اور میں نے کہا جی دیکھیں میں تو امام بننے یہاں آیا نہیں تھا, مجھے خود ہی پکڑ کے لوگوں نے آگے کر دیا, تو میرا کیا قصور ہے. یا تو مجھے بتا دیں, آپ آئیں مسجد, یا آپ ان کو کہیں کہ جی چھوڑو جی میرے بیٹے کی جان, اس کو میں لے کے جا رہا ہوں پاکستان, اور اس کو میں وہاں, میرے ابو اس میں تھے بیوروکریسی میں تھے, اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں الحمدللہ, تو ان کے خواب کچھ اور تھے اس وقت. تو یقین مانے ان کا پھر الحمدللہ ویو پوائنٹ چینج ہوا اس بارے میں. بہرحال بہت سارے ماں باپ دینی دنیاوی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, حج کیے ہیں, عمرے کرتے ہیں, مگر ان کا یہ فکر ان کے اندر نہیں ہوتا کہ میرے بعد میری اولاد کیا میرے قبر پہ دعا بھی مانگنے آئے گی کہ نہیں, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے بھی آئیں گے کہ نہیں. وہ بات دعا کی ہو رہی, کیا دعا بھی کریں گے یا نہیں, کیا انہیں جنازہ بھی پڑھانا آتا ہے کہ نہیں. امریکہ کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے خود بتایا اس کی, یعنی کہ سچے راوی ہے, روایت صحیح روایت آپ کو بتا رہا ہوں جیسے صحیح حدیث ہوتی. نیو یارک شہر میں انہوں نے بہت عرصہ جو ہے نا وہ ٹیکسی کیب وغیرہ چلائی, اس سے اپنی زندگی کو اسٹیبلش کیا. تقریباً 30-32 سال پہلے امریکہ میں وہ آئے. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایک جاننے والا تھا, بہت پرانا پاکستان کا آدمی تھا, وہ یہاں آیا, سیٹل ہوا, فوت ہو گیا. ہم اس کا افسوس کرنے گئے, ہمیں بعد میں بہت دیر بعد پتہ چلا یہ ہے مادہ پرستی کی زندگی. دیکھیں گئے تو پوچھا, افسوس کرنے گئے, پوچھا اچھا ہمیں بتاؤ کہاں دفنایا ہے. یہاں بہت نیو یارک بڑی نا بہت رش بزی لائف ہے, پتہ بھی نہیں چلتا قبرستان بھی کہاں ہے, یہ حال ہوتا ہے. تو پوچھا کہ بیٹا بتائیں ابا جی کی خبر کہاں ہے, ہم وہاں جائیں, کوئی دعا وغیرہ پڑھیں, ہم تو جنازے میں بھی نہیں شامل ہو سکے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. بیٹا کہتا ہے
ابا جی کو تو ہم نے جلا دیا، ان کی تو ہم نے ایشز پتہ نہیں کہیں دفنائی ہیں یا کیا کیا، بارہ ان کی کریمیشن ہو گئی، ان کی کریمیشن ہو گئی. کہا بیٹا آپ نے دفنایا نہیں؟ نہیں ہم نے تو نہیں دفنایا. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر یہ حال ہوتا ہے. اب جو مسلمان ملک ہیں، مسلمان ملک کے اندر جو رہتے ہیں مسلمان، اکثریت ہے، سارے مسلمان ہیں، چلتا سسٹم چل رہا ہے، ہر کوئی مسلمان ہے، وہاں پہ پھر اسلام اتنا ہی رہ جاتا ہے موت کے بعد ماں باپ کی کہ جی 10 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دیا، ختم پڑھوا دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہر سال برسی بنائی، لوگوں کو کھانے وانے کھلائے، رشتہ دار کٹے ہوئے، بس یہ اسلام ہے. رسم و رواج تک کا اسلام رہتا ہے نہیں. یعقوب علیہ السلام کی اس مثال سے آپ سبق سیکھیں، اور اس واقعے میں آپ جینیسس کے اندر، بائبل کے اندر چیپٹر نمبر 49 جو ہے نا 49 سے 50 تک آپ پڑھیں. یعقوب علیہ السلام نے وہاں اپنے 2 بیٹوں کو اعلان کیا کہ ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ وہ بد ہیں، بدبخت ہو گئے ہیں، ان کے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں. ایک سیمیول ہے اور دوسرا شاید لیوائی ہے. سیمیول اور لیوائی 2 بیٹوں کا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس دین پر نہیں ہے. تو اس بات کی قرآن پاک سے بھی ہمیں تائید مل جاتی ہے، اور بائبل یعنی بائبل سے بھی اس چیز کی ہمیں الحمدللہ توثیق مل جاتی ہے اس پورے واقعے کی. جی سمیون اور لیوائی، اور کہا کہ یہ ظالم ہے، قتل و غارت میں جاتے ہیں. آیت نمبر 5 ہے جی بائبل کے اندر، چیپٹر نمبر 49 جینیسس جو ہے نا، جینیسس اور ایکزوڈس شروع کی 2 جو تورات مانی جاتی ہیں نا، تورات بائبل کا وہ حصہ جس کو تورات مانتے ہیں، یہودی بھی اس کو تورات سمجھ کے اس کا احترام کرتے ہیں. وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی جو اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوئی، برائیوں میں مبتلا ہوئی، اس کا یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. بالکل وہی بات جو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، جب نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا بیٹا تو میری اولاد ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر میں جو آئیں گے ان کو بچا لیں گے، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا یا نوح، اے نوح، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اعمال صالحہ نہیں ہیں، اس کے اعمال برے ہیں، اور مجھ سے آئندہ ایسی کوئی چیز نہ پوچھنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں نہ شامل ہو جانا. تو وہاں پہ نوح علیہ السلام بیٹے کو بھول گئے. اب اگلی آیت پڑھیں آپ، سورہ قصہ نوح علیہ السلام میں. نوح اپنے بیٹے کو بھول گیا. اب نوح علیہ السلام اللہ کا نبی، آدم ثانی جن کو کہا، پہلا رسول انسانیت کا، اللہ بیٹے کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ مجھے معاف کرنا، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، اپنی پناہ میں لے لیں کہ میں آپ سے کوئی ایسی بات پوچھوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا نا، میری مغفرت اور مجھ پہ مجھے مغفرت نہ دی اور مجھ پہ رحم نہ کیا، میں تو گمراہ خسارے میں آ جاؤں گا، لوزر ہو جاؤں گا میں. خاسرین کہتے ہیں لوزرز، I will be among the losers. توبہ توبہ، یہ نوح کہہ رہے ہیں بیٹے کو ہی بھول گئے. تو پتہ یہ چلا کہ آخرت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اولادیں آپ کے کام آئیں اور آپ ان کے کام آئیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میک شور کریں کہ آپ کے بعد بھی وہ اسلام پہ رہیں. یہی وہ پیغام ہے جو قرآن دے رہا ہے ہمیں. اور یہاں پہ ایک اور نقطہ دیکھیں، ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں لفظ موت جو ہے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے لیے برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہاں پہ دیکھیں موت کا لفظ استعمال ہوا ہے، بلکہ ہلاک کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. حتیٰ اذا ہلک، جب یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ مومن میں، سورہ مومن اور سورہ غافر کے اندر، تو کہا جب یوسف ہلاک ہوا اور تم نے یہ کہا اور تم اس کے بعد پھر گئے، وہاں یوسف علیہ السلام کی وفات کی جگہ، موت کی جگہ ہلاکت کا لفظ. اللہ، پتہ چلا ہلاک، موت، وفات یہ توہین آمیز الفاظ نہیں ہیں، ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ، سیاق و سباق. یہاں پہ اذ حضر یعقوب الموت ہوا. تو ان آیات سے یہ بھی سبق ملا. پہلا سبق کہ ماں باپ کو کیا کنسرن ہونا چاہیے اپنی اگلی نسل کے لیے، اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے. ان کے اسپرچول ارینجمنٹس ان کو کیا کرنے چاہیے. میٹیریل ارینجمنٹ تو آپ بہت کرتے ہیں، اسپرچول ارینجمنٹ کے اوپر فوکس کریں. دوسرا اس کے سبق ملتا ہے کہ نبی کے لیے، اللہ کے کسی ولی کے لیے لفظ موت جو ہے وہ برا نہیں ہے، وہ بالکل وفات اور موت اور ہلاک ایک جیسے الفاظ ہیں. موت آ جانا، وفات آ جانا بے حق ہی بالکل صحیح الفاظ ہیں. تیسرا اس سے یہ بھی سبق ملا کہ آپ کے ماں باپ جتنے مرضی نیک ہوں، آپ جس مرضی اس پر ہوں، اگر آپ نیک نہیں ہیں تو ان کی نیکی آپ کو جو ہے نا جنت میں نہیں پہنچا سکتی.
آپ اگر دین سے بھٹک گئے یعنی پکے گمراہ ہو گئے، چھوٹی موٹی کمزوریاں بھی تو فائدہ ہو جائے گا، ان کی دعائیں کام آئیں گی، مگر اگر آپ بالکل ہی دین سے ہٹ گئے نا، یعنی اتنے گمراہ ہو گئے، اتنے دور چلے گئے کہ وہ کفر، فسق اور فجور والی لائن ہے، فاسق اور فاجر وہ زانی، وہ گنہگار، وہ بدکار ہوتا ہے جو چھوٹا گناہ یا کبھی ہوا بڑا گناہ اس کو چھوڑ کے بار بار بڑے گناہوں میں پڑ جاتا ہے، بار بار جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، ڈیڈلی سنس جو پوری دنیا جانتی ہے وہ بڑے گناہ کے ہیں، وہ پھر اس کی معافی نہیں ہے، پھر اس کو ماں باپ کی دعائیں اس کے کسی کام نہیں آنی، بچنا اس کا مشکل ہے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کفر اور فجور کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ میک شور کریں کہ آپ کے والد صاحب کے چاہے آموں کے باغات تھے یا جو کے تھے یا پودینے کے تھے، اٹ ڈز ناٹ میٹر، وٹ میٹرز از کہ اگر وہ مومن تھے، وہ مسلمان تھے، تو آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ کیا آپ نے ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا؟ کیا آپ نے ان کی دی ہوئی میراث کو اپنایا؟ وراثت سے مراد ہم صرف زمین جائیداد لیتے ہیں؟ نہیں، جو دین انہوں نے وراثت میں آپ کے پاس چھوڑا، کیا اس کو آپ نے اپنایا؟ اگر آپ نے نہیں اپنایا تو آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہی مضمون ہے اگلی آیت کا، 134 جو آیت ہے نا، اس میں اس قصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بتایا جو واقعہ ہوا یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ وہ قرآن کا قصہ ہے جو بہت کم انفارچونیٹلی ڈسکشن میں آتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری اس امر پہ توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ کے بڑے کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا الا کہ آپ ان کے راستے پہ چلیں۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو اس آیت کا سیاق و سباق بتا دیا۔ یہ آیت 2 بار دہرائی جاتی ہے، آخری بار یہ آیت پہلے سپارے کی آخری آیت میں بھی آ جاتی ہے، بالکل لاسٹ ون، ایک صفحے کے بعد۔ اس آیت کو بہت سارے لوگ اس وقت قرآن پاک کے مضامین سے باہر نکال کر کہتے ہیں جی آپ ان کے سامنے اگر قصہ کربلا بیان کر دیں، آپ ان کے سامنے کوئی بنو امیہ کے مظالم بیان کر دیں، یعنی وہ واقعات جن سے ہمیں عبرت سیکھنی ہے، یا وہ واقعات جن سے ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں، عزیمت کے واقعات جو ہیں، یہ کہتے ہیں جی نہ بتائیں، آپ سے اس کا آخرت میں سوال ہی نہیں ہونا۔ اللہ کے بندو، اگر یہ بات ہوتی تو قرآن پاک میں اللہ قصے بتاتا ہی کیوں؟ سنت رسول میں قصوں کا ذکر آتا ہی کیوں؟ ہمارے محدثین اور مورخین قصوں کو ریکارڈ کرتے ہی کیوں؟ میں آپ کو یہ آیت بتا رہا ہوں، عرب و عجم میں اس آیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا، اور یاد رکھیں میرے وہ بھائی جو اس بات کو سن رہے ہیں، ان آیتوں کو سن کے آپ لوگوں پہ نیم رافضی کے فتوے نہ لگایا کریں، اور نہ ہی نیم ناسبی کا لگائیں۔ کسی کو غلطی لگی ہے وہ اپنی آج اصلاح کر لے۔ وہ یہ کہ آپ نے اگر قرآن پاک کی آیت کا وہ مضمون بدلا جس سے باقی کے قرآن کی نفی ہو گئی، تو آپ کے خلاف قرآن نے حجت بن جانا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، میں اس پہ یہ آج کا مضمون ختم کرتا ہوں۔ امام شافعی نے کہا کہ قرآن پاک کی فضیلت رغبت دلانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، دونوں، یعنی گڈ نیوز اینڈ وارننگ بوتھ، اس کے لیے پورے فضائل کا جو ذخیرہ ہے نا حدیث کا، بے شمار حدیثیں، بہت حدیثیں، لا تعداد، یعنی کثرت کے ساتھ، ان کثیر حدیثوں میں اگر یہ ایک حدیث ہی ہوتی تو یہ کافی تھا، یہی کافی ہے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وہ کیا؟ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے لیے حجت ہوگا، یا تمہارے لیے فائدہ دے گا، تمہارے لیے حامی ہوگا، تمہارا ساتھی ہوگا تو روز محشر، یا تمہارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے القرآن حجت لک او علیک۔ یہ کتنی مختصر حدیث ہے۔ اللہم اجعل القرآن حجتا لنا ولا حجتا علینا۔ تو جو بھائی قرآن کی اس آیت مبارکہ کا ایسا مضمون بناتے ہیں جس سے وہ واقعات کی نفی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو واقعات کے بیان سے روکتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ واقعات مت بتاؤ، اس کا تمہاری آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واقعات کے بارے میں بہت واضح کہا، اور قرآن کا 1/3، more than 1/3 of قرآن is قصص قصص قصص۔ قصص قرآن is more than 1/3 of the کلام رحمان۔ کلام رحمان کا more than 1/3، 1/3 سے زیادہ قصص قرآن ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ اسی طرح ذخیرہ حدیث میں قصص ہیں، قصص وہ جو ہو رہے ہیں یا جو ہونے ہیں، فیوچر ایونٹس کا بھی رسول اللہ نے ذکر کیا۔ اب بتائیں، آپ لوگوں کو کہیں گے اس کا تم سے سوال نہیں ہونا، کیوں نہیں سوال ہوگا؟ کس نے تمہیں کہا اس کا سوال نہیں ہونا؟ بھائی اس کا سوال ہونا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا جو لوگ نکال رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث پہ میں بات ختم کروں گا، قرآن پاک کو قرآن سے مت ٹکراؤ، قرآن کا قرآن سے اختلاف نہ کروانا۔ یہ کیا تو قرآن یا حجت آپ کے
فیور میں ہوگا یا آپ کے مخالف کھڑا ہوگا؟ مخالف کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ اس کو پکڑ، اس بدبخت کو، اس نے لوگوں کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھنے سے محروم کیا اور یہ مجھے غلط بیان کرتا رہا. قرآن آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو یہ تھا جی ہمارا قصص قرآن کا مضمون.